بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، رام مندر بنی نہیں لیکن گھوٹالے نے بٹوری سرخیاں۔ وہیں یو پی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس نے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ وہیں بارہ بنکی تاریخی مسجد کی شہادت کا معاملہ اب ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے۔ ساتھ ہی عمرہ کرنے والی خواتین کے تعلق سے بھی ایک بڑی خبر سعودی عرب سے سامنے آئی ہے، اس پر بھی ایک نظر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی مزید عالمی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا خبرنامہ۔ اب ہندوستان میں جے شری رام کا نعرہ اب ایک مذہبی نعرے کے بجائے ہندوتوا گنڈوں کے لیے ایک سرٹیفکیٹ بن گیا ہے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں پر تشدد کو جائز سمجھا جا رہا ہے۔ سیدھے طور پر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ جے شری رام کا نعرہ اب سیدھے مسلمانوں سے نفرت کرنے والے گروپ کا نعرہ بن گیا ہے۔ آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس کو لے کر کافی طرح کی بحثیں کی جا رہی ہیں، جس میں ایک مسلم بزرگ ہے، اس کا نام عبدالصمد بتایا جا رہا ہے۔ انہیں پہلے تو ایک سنسان جگہ پر لے جایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے، انہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے تشدد کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھمکی دینے والے لوگ یہ ایک رکشہ ڈرائیور تھے اور انہیں رکشے پر بٹھا کر لفٹ کے بہانے انہیں رکشے پر بٹھایا گیا، اور پھر کچھ اور لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے اور وہ لوگ انہیں لے کر ایک سنسان جگہ پر چلے گئے اور ان کے ساتھ مار پیٹ اور ان کی ویڈیو تک بنائی۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ یہ ویڈیو تک بنائی جا رہی ہے اور انہیں کسی بھی طرح کا خوف نہیں ہے۔ حالانکہ اگر بات کی جائے تو یہ ویڈیو پولیس کا کہنا ہے کہ کافی پرانی ہے، یعنی کہ کچھ دن قبل کی یہ ویڈیو ہے اور اس میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کرنے کا بھی پولیس دعویٰ کر رہی ہے۔ لیکن یہ ویڈیو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے میڈیا اور اپنے مفاد کے لیے ہندوستان کو بانٹنے والے اور نفرتوں کا زہر گھولنے والے سیاستدان ہوں یا کوئی دوسری ہندوتوادی تنظیمیں ہوں، کس حد تک وہ ہندوستان میں نفرتوں کا زہر گھولنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ قانون کی کتاب پر کچھ عمل اب تک ہو رہا ہے جس کے پیش نظر ان فرقہ پرستوں کے خلاف کارروائی کے نام پر کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے سدباب کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ حکومت اور اس سے جڑے ہوئے لوگ ایسے افراد کو خود ہی سراہ رہے ہیں اور وہ خود جے شری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں صرف سیاسی مقاصد کے لیے، اور اس کے نعرہ لگانے والوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ موب لنچنگ کرتے ہوئے جے شری رام کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور جو لوگ گو رکشا کے نام پر انسانیت بھلا کر خون کی ہولی کھیل رہے ہیں وہ بھی جے شری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ حد تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے پارٹی لیڈران پھولوں کی مالا تک پہنا رہے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ انصاف تو کسی کو نہیں مل پا رہا۔ ایک طرف یہ حال ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کے لیے منظر خوفناک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ تشدد صرف ہندوستانی مسلمان ہونے کے بنا پر ان پر کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ہندوستانی مسلمان ہونے کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ اب تو مسلمانوں کو ہندوستانی کہلانے کے لیے بھی اپنے کاغذات دکھانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور ظلم جہاں بھی ہو اس کے خلاف آواز بلند کریں اور قانون سے واقفیت اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ وہ ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کر سکیں اور خدا سے امن و امان کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہیں اور اپنے اعمال کو بھی درست کریں۔ ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے ساتھ رام نگری بنانے کے دعوے تو بی جے پی کی طرف سے مسلسل ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں رام مندر کے نام پر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں حالیہ دنوں میں ہم نے اس کی کئی ساری مثالیں دیکھ لی ہیں۔ ہندوتوا فاشسٹوں کے لیے شری رام کبھی بھی پارسائی عقیدت سے جڑا معاملہ ان کے لیے نہیں رہا ہے، بلکہ ان کے لیے رام کا نام پیسہ جمع کرنے اور اقتدار حاصل کرنے کا ایک سیاسی آلہ ہی رہا ہے۔ پہلے تو رام مندر کے نام پر سیاست کی گئی اور اصل مدعوں سے دھیان بھٹکا کر کئی ریاستوں میں رام مندر کے نام پر چندے میں گھوٹالے اور جبری وصولی کی خبروں کے بعد اب ایک بڑے گھوٹالے کا الزام عام آدمی پارٹی اور سماجوادی پارٹی کی طرف سے لگائے جانے کے بعد سیاسی ہلچل جو ہے مزید تیز ہو گئی ہے۔ ایس پی رہنما نے پریس کانفرنس کر کئی خلاصے کیے ہیں، حالانکہ مندر ٹرسٹ نے ان الزامات کو خارج کیا ہے۔ جب بینامہ ہوا تو ٹرسٹی گواہ تھے، جب رجسٹرڈ ایگریمنٹ ہوا ٹرسٹی گواہ تھے، اس کا مطلب ٹرسٹ اس بھرشٹاچار میں لپت ہے۔ 16 کروڑ روپے کا بھرشٹاچار لوٹ ہوئی ہے۔ اس لوٹ کے ذمہ دار کون ہیں کہ 10 منٹ میں 2 کروڑ سے زمین 18.5 کروڑ کی ہو گئی؟ اس کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے۔ وہیں جس طرح کے دستاویزات سامنے آئے ہیں اس سے ظاہر تو یہی ہو رہا ہے کہ گھوٹالہ
ہوا ہے، جس کے بعد سے کانگریس سمیت عام آدمی پارٹی رہنماؤں نے یوپی کی حکمراں جماعت کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے، اور کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ایک پریس بیان جاری کر صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو لوگ بھگوان کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہیں کانگریس نے بی جے پی پر عقائد کا سودا کرنے اور گناہ عظیم کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی اس معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں بھی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ مسلمانوں کے خلاف ہندوتوادی تنظیموں کی جانب سے چھیڑی گئی گو رکشکوں کی مہم جو ہے اب صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سبھی مذاہب کے لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے، حتیٰ کہ ہندو افراد بھی اب اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ آسام کے تنسکیا ضلع میں گائے کی چوری کے شبے میں ایک 28 سالہ شخص کو پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا، جس کا نام سرت مورن بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں 12 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 12 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور تفتیش کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ شخص مویشیوں کی چوری میں ملوث تھا یا نہیں، لیکن بھیڑ خود ہی عدالت بن گئی، خود ہی پولیس بن گئی، خود ہی عدالت بن گئی اور خود ہی گواہ اور خود جلاد بن کر اسے مار ڈالا گیا۔ وہی راجستھان سے بھی اسی طرح کی ایک اور واردات پیش آئی ہے، جس میں گائے کے منتقلی کے دوران 2 افراد کو بھیڑ نے ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا، جن میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس معاملے میں FIR درج ہو چکی ہے اور کارروائی کی جا رہی ہے۔ بارہ بنکی کی تاریخی مسجد کو شہید کرنے کے معاملے میں اب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے 17 مئی کی رات کے اندھیرے میں کی گئی کارروائی وہ واقعی غیر قانونی تھی اور مسجد UP سینٹرل وقف بورڈ کے تحت رجسٹر تھی۔ مسجد وقف اراضی پر تھی، لہذا کوئی مجسٹریٹ یا کوئی دوسرا افسر اندھادھند کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ کارروائی کی گئی۔ ساتھ ہی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت کو یقینی بنانا چاہیے کہ اسی زمین پر ملبہ باقی رہے اور جائے وقوع پر کوئی اور تعمیر اس پر نہ ہو اور قصوروار عہدیداروں کو معطل کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جبکہ ہائی کورٹ کے جج کے تحت تحقیقات کا بھی حکم دیا جائے۔ انہوں نے یہ اس میں مانگ کی ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت مسجد کی تعمیر نو کا حکم دے اور مسلمانوں کے اسے حوالے کر دے۔ بتا دیں کہ یوگی حکومت نے اگرچہ کچھ سرخیاں بٹوری ہیں اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں، تو یا تو پھر اپنی ناکامیوں کی وجہ سے ہیں یا تو پھر اپنی مسلم دشمن پالیسیوں کی وجہ سے ہیں۔ یہی وجہ رہی ہے کہ اب الیکشن آ رہے ہیں تو پھر اسی مسلم دشمنی کو انتخابی ہتھیار بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ عوام کی مشکلیں روز ہی بڑھتی جا رہی ہیں، مہنگائی عروج پر ہے اور کورونا اور پھر لاک ڈاؤن نے تو رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے عوام کو چین سے جینے نہ دینے کا بھی عزم کر لیا ہے۔ جہاں پیٹرول ڈیزل کے دام مسلسل بڑھ رہے ہیں، آئل مارکیٹ کمپنیوں نے پیر کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ آج قیمتوں میں اضافے کے ساتھ دونوں ایندھن مہنگائی کی نئی بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں۔ ملک کے 4 بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں پیٹرول 29 پیسے اور ڈیزل 31 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں پیٹرول 29 پیسے جبکہ اور ڈیزل 30 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ تیل قیمتوں میں اضافے کی اگر بات کی جائے تو حالیہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ 4 مئی کو شروع ہوا اور مئی کے مہینے کے دوران پیٹرول 3 روپے 83 پیسے بڑھا، جبکہ ڈیزل جو ہے 4 روپے 42 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ وہیں جون میں اب تک پیٹرول کی قیمت 2 روپے اور ڈیزل کی قیمت 2 روپے 13 پیسے اس میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کئی ریاستوں میں پیٹرول 100 اور ڈیزل بھی 100 کے پار پہنچ چکا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے چھوٹے موٹے احتجاجات ہو رہے ہیں، جبکہ عوام حکومت کے بجائے اپوزیشن سے امید لگائے بیٹھی ہے کہ یہ کب بڑا احتجاج کریں گے اور کب پیٹرول کے دام کم ہوں گے، لیکن مرکزی حکومت پر عوام کی پریشانیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ لگاتار پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ بتا دیں کہ پیٹرول ڈیزل کی جو بڑھتی قیمتیں ہیں وہ بین الاقوامی تیل مارکیٹ میں قیمت کی اضافے کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ حکومت کی طرف سے لگائے جا رہے ٹیکس اور سیس کی وجہ سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں پیٹرول ڈیزل کو GST کے دائرہ کار میں لانے کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن ان کا یہ مطالبہ مانا نہیں جا رہا۔ روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے زندگی پہلے ہی مشکل بنی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنا ملک چھوڑ کر پناہ لینے کو مجبور ہیں، تو دوسری طرف دہلی کے اوکھلا میں واقع روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے ان کے کیمپ میں
آتش زدگی نے ان کے سر سے چھت بھی چھین لی ہے۔ یہ لوگ اب کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے کو مجبور ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز ہوئی آتش زدگی میں 55 سے زائد جھگیاں جل کر خاک ہو گئیں، جس سے سینکڑوں افراد وہ ان کے سروں سے چھت غائب ہو گئی اور ان کا ساز و سامان بھی آگ کی نظر ہو گیا۔ زہر قسمت کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور کوئی جانی نقصان اس آتش زدگی میں کوئی جان نقصان نہیں ہوا ہے۔ وہیں اب مسلمانوں کی تنظیمیں ان کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند کی ٹیم نے وہاں کا دورہ کیا اور راحت رسانی کا کام شروع کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے پریس ریلیز میں دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پر موجود یوپی ایگریگیشن کے افسران سے جب انہوں نے تعاون کا مطالبہ کیا تو ان کا جواب وہ چونکانے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک افسر نے ان سے کہا کہ وہ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی نوکری کا معاملہ ہے۔ فی الحال دہلی سرکار کی جانب سے ٹینٹ لگا کر پناہ گزینوں کو ان میں رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے، اس لیے مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر ان کے لیے مستقل کیمپ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مختلف حکام اور حکومت سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ اس پریشان حال لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزیں وہ مہیا کرائی جائیں۔ تب تک ان بے گھر لوگوں کے کھانے اور ضروری اشیاء کی فراہمی کا سلسلہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری رہے گا۔ یہ پریس ریلیز میں ان کی باتیں کہی گئی ہیں۔ وہیں کئی دوسری تنظیموں نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا ہے۔ SIO نے بھی دورہ کر وہاں کے حالات جاننے کی کوشش کی ہے اور اپنی طرف سے مدد انہوں نے کی ہے۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ حج 2021 کا موقع جیسے قریب آ رہا ہے، سعودی حکومت اس سے متعلق احکامات بھی جاری کر رہی ہے۔ پہلے تو کورونا کی وبا کی وجہ سے صرف سعودی عرب میں رہائش پذیر افراد کو ہی حج کی سعادت کا موقع فراہم کرنے کا اعلان اور کیا گیا تھا۔ وہیں وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ اب خواتین محرم کے بغیر بھی حج کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ بغیر محرم کے حج کے لیے پہنچنے والے خواتین کو خواتین کے گروپ میں ہی شامل کیا جائے گا تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب نے حج پالیسی کے بعد عازمین حج کے لیے حج پیکیجز کا بھی اعلان کیا تھا۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے امسال سیاحت و ضوابط اور SPOs کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 حج پیکیجز کی منظوری دی ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی وجہ سے حج پیکیج قیمتوں میں ایک حد تک اضافہ بھی ہوا ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ نیٹو نے افغانستان میں اپنا فوجی پروگرام باقاعدہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیٹو سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں اپنا فوجی مشن ختم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں افغان عوام اور افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد بھی جاری رکھنا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ وہاں علیحدہ سے اپنی سویلین موجودگی کے ذریعے بھی اس کا وہ انتظام کریں گے۔ وہی نیٹو سیکریٹری جنرل نے کہا کہ افغان فورسز کی سپورٹ اور مشورہ ان کی مالی مدد کو وہ جاری رکھیں گے، جس کی فراہمی کا انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر بھی غور کریں گے کہ کس طرح سے افغان فوج کو بیرون ملک تربیت فراہم کی جائے۔ نیٹو سیکریٹری نے یہ بھی باور کرایا ہے کہ وہ افغانستان میں گزشتہ 20 سال سے ہیں، لیکن وہاں وہ مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ بتا دیں کہ افغان طالبان کے سخت موقف کے آگے جھکتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادی افواج اب وہاں سے نکلنے کو مجبور ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی کئی رپورٹس بھی اس سے قبل آ چکی تھیں جس میں صاف طور پر اقرار کیا گیا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ جنگ کا فیصلہ امریکی سرمایہ کا ضیاع اور فوجیوں کی قربانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور انہیں افغانستان سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا، جس کے بعد طالبان سے مذاکرات کر امریکہ نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔